اس لعنتی کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔ یزید کو امام ماننے والوں، امام علی مقام کو باغی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ باغی کہنے والوں، غور کرو اپنے انجام پر، تمہارا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اہل بیت کے ساتھ دشمنی تمہیں کہاں پہنچا دے گی؟ کافر اور یہودی ہو کر مرے گا وہ جس کے سینے میں اہل بیت کا بغض ہے۔ تو غور کرو ذرا اپنے انجام پر۔ وہ لوگ جو امام علی مقام کو معاذ اللہ باغی قرار دیتے ہیں اور یزید لعنتی کو امام قرار دیتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو اپنے اس نظریے سے، اپنے اس عقیدے سے توبہ کر لو۔ اللہ کے ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں آ کے، اور در اہل بیت پہ آ کے جھک جاؤ، اس چوکھٹ پہ جھک جاؤ اور امام علی مقام اور اہل بیت کی محبت کو دل میں سجا لو، بسا لو دل میں اہل بیت کی محبت کو، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ اس لیے کہ یہی وہ تو در ہے، یہی وہ نفوس قدسیہ ہیں، یہی وہ گھر ہے کہ جن کی محبت نجات کا ذریعہ ہے۔ حضور کا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ پار ہوا، جس نے ان کا دامن تھام لیا اس کا بیڑا پار ہے، اور جس نے اس کا دامن چھوڑ دیا اس کا بیڑا غرق ہے، وہ جہنم رسید ہے، وہ دنیا سے بھی گیا اور آخرت میں بھی راندہ جائے گا، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے بھی راندہ جائے گا۔ اور سوچو نا ذرا کہ ہمارے بچے کو، ہمارے گھر والوں کو کچھ ستائے تو ہمیں غصہ آتا ہے نہیں آتا؟ ہم اس کے سامنے بندوقیں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے بیٹے کو مارے، میرے پوترے نو مارے ہی، میرے دوترے نو مارے ہی۔ اور سوچو جو آقا دو جہاں ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، ان کے نواسے پر جو ظلم کرے، ان کے نواسے کو جو ستائے، ان کی اولاد کے ساتھ جو ظلم کرے، کیا آقا کریم علیہ السلام اس سے راضی ہوں گے؟ اور وہ حسین تو وہ ہے کہ جس کی خاطر میرے آقا نے خطبہ چھوڑ دیا تھا، جس کی خاطر میرے آقا نے خطبہ چھوڑا، جس کی خاطر میرے آقا نے تسبیحات کو لمبا فرما دیا، 72 تسبیحیں پڑھ دی، سجدے کو لمبا کر دیا گیا، حکم آ گیا کہ معبود جب تک حسین سینے سے کندھے سے اترتا نہیں ہے سجدے سے سر اٹھانا نہیں۔ اور جس کی خاطر میرے آقا نے سجدہ لمبا کیا، جس کی خاطر میرے آقا نے خطبہ چھوڑ دیا، اس کو اگر تم ستاؤ گے تو کیا میرے آقا ناراض نہیں ہوں گے؟ کیا میرے آقا راضی ہوں گے تم سے؟ میرے آقا کا غضب کیا ہوگا؟ اس لیے فرمایا نا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے اہل بیت سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، جس نے میری اہل بیت کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے میری اہل بیت کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے رب کو غضبناک کیا، اور جس نے رب کو غضبناک کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یزیدیوں، اپنی تو لعنتیوں، امام علی مقام کو باغی کہنے والوں، سنو تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرما دیا ہے، جہنمی ہے وہ جو امام علی مقام کے ساتھ ظلم کیا جس نے، اور جو ظلم کرنے والوں کے ساتھ یاری رکھتا ہے، جو ظلم کرنے والوں کو
اپنا دوست رکھتا ہے وہ بھی جہنمی ہے، جہنم کے گڑھے میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت و عقیدت رکھنا یہ اللہ کا بھی حکم ہے، اللہ کے محبوب کا بھی حکم ہے۔ حضرات گرامی، امام علی مقام وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا تھا، دین کی بقا کے لیے، دین کی بقا کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر دیا۔ جوان علی اکبر کی لاش پہ گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے، معصوم علی اصغر کے حلق پر تیر پیوست ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے جوان بھتیجے قاسم کو دیکھا شہید ہوتے ہوئے، اپنے بھائی عباس کے بازو قلم ہوتے ہوئے دیکھے، لیکن امام علی مقام کے جذبہ استقلال میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ایک ہی لب پہ دعا تھی، مولا اگر تیری رضا یہی ہے، میرے بچوں کی قربانی سے تو راضی ہوتا ہے تو حسین بھی تیری رضا پہ راضی